بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ چند ایسے امور کا ذکر کروں گا جن امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو انسان ان اعمال کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، صالحین میں مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر ان کا پڑھنا بڑا خفیف ہے، انسان وہ پڑھنے کے اندر دقت محسوس نہیں کرتا، لیکن میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں قیامت والے دن ان کا وزن ہوگا، ان کو میزان کے اندر انہیں تولا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ وہ دو کلمات کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ والدین سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ محتاجگی سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا، تحمیدات کو بیان کرنا، تمجیدات کو بیان کرنا، تقدیسات کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ایسے امور کو پسند کرتا ہے۔ پھر ایک روایت میں فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر صغیرہ گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ ایسے ایک روایت میں آیا کہ جو انسان الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ سارے کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور یہ میزان کو بھرنے کا سبب بنتے ہیں یہ دو کلمات پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی تحمید کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ جو انسان بھی نرم مزاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو اپنی بیویوں کے بارے میں نرم مزاج بنے، اپنی اولاد کے بارے میں نرم مزاج بنے، آپ کی زبان میں سختی نہ پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ اور جو آدمی نرم مزاجی عطا کیا گیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر عطا فرما دی۔ فرمایا کہ جو انسان نرمی سے محروم کر دیا گیا تو بہت زیادہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، فرمایا کہ جو نرمی ہے اس سے انسان بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے، اور جو انسان ترش مزاج ہوگا، اکھڑ مزاج ہوگا تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ تو جو انسان نرم مزاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی خوبی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم مزاج ہیں، اور جو انسان نرم مزاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال میں سے پسندیدہ عمل ہے، اور جو انسان وقت پر نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کون سا لگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر کسی کی والدہ زندہ نہیں ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرے، خالہ بھی ماں کی مانند ہوتی ہے۔ کسی کا باپ زندہ نہیں ہے، اپنے چچا کے ساتھ نیکی کرے، ان عم الرجل سنو ابی، فرمایا کہ جو چچا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، بلکہ جن کے حقوق بیان کرنے میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کریں،
اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں قتال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو قربان کر دینا۔ اور کامل مجاہد کسے قرار دیا گیا ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں وہ کامل ترین مجاہد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، وہ اپنے خواہشات کا غلام نہیں بنتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، میں انہی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ اگر کوئی انسان بننا چاہتا ہے، وقت پر نماز ادا کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس طرح نرمی کو لازم پکڑ لے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کثرت سے پڑھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جائے گا۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، کہ جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، لیکن احسان کر کے کسی کو پر احسان کو جتلانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی کوئی انسان چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ احسان کی ڈیفینیشن حدیث جبرائیل میں بھی بیان ہوئی ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ تعالیٰ کی آپ ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر پہلا تصور نہ پیدا ہو تو یہ تصور پیدا کر لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ تصور پیدا کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن بیان کی۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو انسان توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس نے اپنی والدہ کے گھر جنم لیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا ہی خطا کار ہے۔ کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اپنی ظاہری صفائی کا خیال کرنا، باطنی صفائی کا خیال کرنا، جو بھی طہارت کو لازم پکڑ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امور جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ایسے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔